اور یار ہمارے لیے تمغہ ہے، نشان حیدر ہے. میرے وسے چاہتا میں علی دے دشمن دا ٹکر بند کر دے ماں بھکھا مرے ہم مولا دی قسم. رزق اللہ اور علی کے ہاتھ میں ہے، جس کو دے جس کو نہ دے، میرے واسطے چ نہیں ہے. ورنہ میں آج اس مرکزی اور قدیمی حسین علیہ السلام کی مجلس اعزاز سردار صاحبان کے زیر اہتمام جو صف ماتم کا اہتمام کیا گیا، اور اتنے عظیم 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 شخصیات آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. داد کے لالچ میں بھائی جان اگر میں کہہ رہا ہوں تو حسین کی ماں مجھے اپنے بیٹے کا ذاکر ہی نہ مانے. میں داد کے لالچ میں نہیں کہہ رہا، میں دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں تو ہمیں کافر نہ کہے مولوی. میں آج اس مرکزی اجتماع میں اتنے بڑے 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 لوگوں کے سامنے اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہوں. کل جمعے کے خطبے میں تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے دکھا. مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان. وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا سردار صاحب، اللہ کرے شیعہ نہ ہو. شیعہ کافر ہے کیوں؟ ان کی اذان میں علی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ دہشت گردی ہے. یہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، یہ جو شیعہ اذان میں کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ دہشت گردی ہے. علی ولی اللہ دہشت گردی ہے نہیں، وسیع رسول اللہ دہشت گردی ہے نہیں، یہ خلیفۃ بلا فاصل جو ہے. سر مہربانی مرشد، یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے میں تیری وکالت کر رہا ہوں یار، قسم سے میت پہ منہ رکھ کے وکالت کر رہا ہوں. مرشد بعد ہاتھ اٹھ گیا میرے واسطے تیز بڑھ گئے تھے ہاتھ رکھی. جن نمک علی دا چکتا ہے تو ذرا علی کو سلام نہیں کر رہی. میں شیعہ قوم کے سامنے، شیعہ قوم کا چھوٹا سا وکیل تجھے مشورہ دے رہا ہوں ان کے سامنے. 1400 سال سے تو انہیں کافر کہہ رہا ہے، یہ علی ولی اللہ انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ ان کا مقابلہ کر. کیسے یہ اذان میں علی کا نام لیتے ہیں نا، تو انہیں کافر نہ کہے، تو بھی کسے دل ہے. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں قبر میں علی آتے ہیں. میری دعا نال بن دیئے. مزہ نہیں آیا؟ بڑا سردار ہے تو بھی بسم اللہ، نجف کا شاہ ہے تو بھی بسم اللہ. ہم نے تو سجدہ ہی کرنا ہے نا. ایسا ہے نا مرشد، ویسے علی آتے ہیں. یہ پکی بات ہے، لکھی بات ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہے. عبدالصمد حمدانی جیسے بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں. اور میں سردار میں چکر میں رہا علی آتے کیوں ہیں. سارے آندے نے بھی سا اللہ نو دینا ہے، سا اللہ نو دینا تو پوچھنا علی آنا ہے. جب علی آتے کیوں ہیں؟ قیمت ملے گی. آپ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جھولی چاہیے کھلوتا خالی نہ بھیجیں. او سکھر میں جانے تو سکھر تک جناب کو واہ کرتا جاؤں گا، بلکہ مرنے قبر میں جانے قبر میں بھی جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی نہ دوں میرے نطفے میں شک. تیرا ہاتھ نہ چوبے تو یہ بھی دسا گا ضرور. علی آتے کیوں ہے؟ چونکہ علی ہے ابو تراب، زمین کا مالک. اور وہ جو قبر کا 6-7 فٹ کا ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام کرتا ہے. تو جب زمین انتقال چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے. شاباش. اور میں نے پتہ لگا میرے سامنے مرتضی نوکر تشریف مرشد، ساری زمین کا مالک علی ہے. ہم سفر کرتے رہتے ہیں حسین علیہ السلام کے مداح خان. تو مثلا میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ڈیرا ہے، عزت والے لوگ بیٹھے ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اچھے لوگ تشریف فرمائے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، نماز ظہر کا وقت ہے تو یہ ڈیرے پہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ڈیرے کے مالک کے پاس میں گیا. میں نے کہا جناب میں نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، تو اجازت ہے؟ چونکہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، تو میں یہاں نماز پڑھ لوں. نہیں تو بس نہیں. اگر اب میں وہاں پڑھوں تو اللہ منہ پہ مارے گا.
چونکہ حکم ہے فقہ آل محمد کا مشہد صاحب، یہ حکم ہے تیرے جعفر صادق مولا کا، حسین کے نانے کا، اللہ کا، کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ غاصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ مالک راضی ہو تو پھر پڑھو۔ یعنی آپ اگر اپنی اس واہ واہ بسم اللہ تو ہاتھ اٹھ گیا، بس میں سب پہ راضی ہو گیا، یعنی آپ اس 4-5 فٹ جہاں مصلی ڈالنا ہے اس جگہ پہ مالک راضی نہ ہو تو میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھو تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ علی ساری زمین کا مالک علی ہے، اگر علی نال دشمنی آئی تو سجدے زمین پہ نہ کیتے، منہ پہ مارے گا خدا قیامت کے دن۔